اگر آپ اپنی فائنانشیل کنڈیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مالی کنڈیشن جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی اور آ کر اس کی مدد کرے گا، وہ دراصل ایک غلط فہمی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ چاہے وہ آپ پرسنلی دیکھ لیں، بھلے وہ آپ کا بزنس ہے، بھلے آپ ملکی لیول پہ دیکھ لیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو اپنے مسائل خود ہی حل کرنا پڑتے ہیں۔ دوسرا کوئی بھی آ کر آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بھلے وہ مسائل جیسے بھی ہوں۔ تو مالی حالات جو ہیں یہ آپ کی زندگی میں بہت میجر جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے سب سے اہم چیز انسان کی اپنی محنت، سیکھنے کی خواہش اور مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنی ذمہ داری خود قبول کرتا ہے اور اپنی جو ایبلٹیز ہیں اس کو بہتر بنانے پر کام کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے حالات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے کامیابی اور مالی بہتری کی اصل کنجی انسان کی اپنی کوشش اور سوچ میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو فائنانشلی گرو کرنا ہے، فائنانشلی بہتر کرنا ہے، تو آپ کو اپنی سوچ جو ہے وہ اس حساب سے چینج کرنا پڑے گی۔ آپ کو خود یہ ذمہ داری لینا پڑے گی کہ جو میرے مالی حالات ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ مائنڈ میں رکھیں کہ مالی حالات جو ہیں وہ کبھی بھی اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوتے۔ کوئی بھی اعلیٰ دین کا چراغ ایسا نہیں ہے جو آپ کو آ کر آپ کے مالی کرائسس سے نکال دے۔ اس کے لیے آپ کو خود تگ و دو کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو پراپر جو ہے اس کے اوپر ایک پلان بنانا پڑے گا، پراپر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ اپنی جو فائنانشیل پوزیشن ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ذمہ داری خود لینی ہے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھنے ہیں کہ کون کون سے جو طریقے ہیں وہ آپ اس کو اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تب جا کر آپ جو ہے فائنانشیل پوزیشن اپنی بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات اور اپنی انکم کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں، آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کے اوپر ڈیٹ کتنا ہے، اور آپ کتنا سیونگ کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی سیونگ کو شور نہیں کریں گے، بھلے وہ تھوڑی ہے بھلے وہ زیادہ ہے، اس وقت تک آپ اپنی فائنانشیل پوزیشن کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اور جب تک آپ اپنی سیونگ کو آگے انویسٹ کر کے اس میں سے ارننگ نہیں حاصل کر سکتے۔ دیکھیں کوئی بھی جو پوزیشن اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی سیونگ کے لیے سیکریفائس کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کچھ آپ کے پاس اگر کوئی سیونگ کوئی تھوڑی بہت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، یا خود سے کچھ کیا کر سکتے ہیں کہ جس میں رسک بھی کم سے کم ہو اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ پروفٹ بھی حاصل کر سکیں۔ تو جب آپ خود یہ ذمہ داری لیں گے کہ میں نے خود کو مالی طور پہ مستحکم کرنا ہے، تب جا کر آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جو آپ کی فائنانشیل پوزیشن ہے اس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بہت سے معاملات میں، تاکہ آپ جو ہے وہ فری ہو کر کچھ سوچ سکیں، فری ہو کر کچھ کر سکیں، فری ہو کر آگے بڑھ سکیں۔ کوشش کریں کہ اگر آج آپ جس بھی پوزیشن پہ ہیں، آج سے ہی اپنے انالیسس کرنا شروع کر دیں، اپنا آڈٹ کرنا شروع کر دیں، اپنے معاملات کو مینیج کرنا شروع کر لیں، اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ فلی دیکھیں کہ کہاں کہاں گیپ ہیں۔ تب جا کر آپ جو ہے اپنی فائنانشیل پوزیشن کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کی فزیکل فٹنس بھی بڑی ضروری ہے، آپ کی مینٹل فٹنس بھی بڑی ضروری ہے، تاکہ آپ اچھے انداز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو فائنانشیل گروتھ کی طرف لے کر جا سکیں۔